بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایسے معجزات عطا کیے جنہوں نے عقل انسانی کو حیران و ششدر کر دیا، لیکن جب بات آتی ہے بنی اسرائیل کی تو وہاں ایک ایسا نبی بھیجا گیا جس کی پھونک اور دعا سے مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ جی ہاں، وہ تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور وہ کون سے خاص واقعات تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو دوبارہ زندگی دی؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایمان افروز واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی نبی کو دیے جانے والے معجزے کو سمجھنے کے لیے اس دور کا ماحول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت اپنے عروج پر تھی۔ لوگ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور طبیبوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ وہ اپنے رسول کو ہمیشہ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جس فن میں اس زمانے کے لوگ خود کو ماہر سمجھتے ہوں، تاکہ وہ مان سکیں کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں بلکہ خدا کا امر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ایسے مریضوں کو شفا دینی شروع کی جن کا علاج طبیبوں کے پاس نہیں تھا، جیسے کوڑھ اور پیدائشی اندھے۔ اور پھر وہ معجزہ سامنے آیا جس کے آگے تمام اتباع اور حکیم عاجز آ گئے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر انتہائی واضح الفاظ میں فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ غور کیجئے، یہاں قرآن نے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خود سے کوئی خدائی طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے اور رسول تھے۔ وہ جب بھی کسی مردے کو زندہ کرتے، وہ اللہ کے اذن، اس کی قدرت اور دعا کے نتیجے میں ہوتا تھا۔ تفاسیر اور تاریخ کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آزر نامی ایک شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا انتقال کر گیا۔ اس کی وفات کو کئی دن گزر چکے تھے اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے تو ان کی بہن نے غم کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر تشریف لے گئے، اللہ کے حضور دعا کی اور آواز دی، اے آزر، اللہ کے حکم سے نکل آؤ، اور وہ شخص فوراً زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ ایک بیوہ کے بیٹے کی زندگی۔ ایک اور روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ایک مائی اپنے اکلوتے جوان بیٹے کے جنازے کے ساتھ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا غم دیکھا، جنازے کو روکا، اللہ کا نام لیا اور اس لڑکے کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا واقعہ۔ کچھ تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ منکرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امتحان کے طور پر مطالبہ کیا کہ وہ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جو صدیوں پہلے مر چکا ہو۔
آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام کی قبر پر جا کر دعا کی اور وہ زندہ ہو کر اٹھے اور لوگوں سے بات چیت کی۔ ان معجزات کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ان تمام واقعات کا مقصد بنی اسرائیل کو یہ باور کروانا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ذات مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھا سکتی ہے وہی حقیقی معبود ہے۔ آخرت و قیامت کی دلالت۔ مردوں کا زندہ ہونا اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ ایک دن قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ رسالت کی تصدیق۔ یہ معجزات اس بات کی گواہی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہمیں اللہ کی لامتناہی قدرت اور آخرت کے دن پر ایمان کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو اور آپ اسلامی تاریخ اور انبیاء کے واقعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔